اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ کس کی؟ شہر مکہ۔ وانت حل بہذا البلد، اچھا مولا اپنے شہر کی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہاں صفا و مروہ ہے، فرمایا نہیں صفا و مروہ تو نہیں، اس لیے تو نہیں اٹھائی۔ صفا و مروہ کی اپنی عظمت ٹھیک ہے، لیکن میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں صفا و مروہ ہے۔ مولا یہاں حتیم کعبہ ہے اس لیے، فرمایا نہیں۔ آب زمزم ہے، فرمایا آب زمزم کی شان بڑی ہے، لیکن میں قسم تو اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہاں آب زمزم ہے۔ مولا شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ یہاں تیرا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، فرمایا نہیں اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہاں میرا گھر ہے۔ یا رب العالمین یہاں میدان عرفات ہے اس لیے، فرمایا نہیں اس لیے نہیں۔ مولا شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں وانت حل بہذا البلد، اس کی مٹی وہ ہے جس کے اوپر میرے مصطفیٰ کے قدم لگ گئے ہیں۔ اس مٹی پہ میرے مصطفیٰ کے قدم لگ گئے، نالین لگ گئے۔ جو مٹی میرے مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ مس ہو گئی، اس کی عظمت اتنی ہے کہ رب اس کی قسمیں اٹھا رہا۔ مٹی تو ساری سرزمین پہ ہے، لاہور میں رہنے والوں کیا یہاں مٹی نہیں ہے؟ اس کی تو نہیں قسم اٹھائی۔ پاکستان سارے میں مٹی، قسم نہیں اٹھائی۔ ہندوستان کتنے ملک ہیں، کسی کی نہیں، شہر مکہ کی ساتھ فرما دیا، اس لیے کہ اس کی مٹی وہ ہے جس نے محبوب کے قدموں کے بوسے لیے۔ گویا پتہ چلا وہ مٹی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے ساتھ مس ہو گئی، اس مٹی کی نسبت ہو گئی تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ۔ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس مٹی کی بھی قسم۔ پھر یاد رکھیے گا 3 مٹیاں عرض کروں گا، جس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک وہ مٹی جس کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے، جہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے، جس کی رب نے قسم اٹھائی۔ اور ایک مٹی وہ ہے، یہ تو وہ مٹی ہے نا مکہ کی جس کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، کبھی کسی گلی سے کبھی کسی گلی سے، ساتھ مس ہوئی تو رب نے اس کی قسم اٹھائی۔ اچھا ایک خوش نصیب وہ بھی مٹی ہے جس کے اوپر صدیاں گزر گئی ہیں، تیرے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ کہ اس مٹی کی قسم اٹھائی جس کے اوپر صرف کیا لگے؟ قدم مبارک لگے۔ اس کی یہ شان ہے کہ رب اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں جس مٹی کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائے، جس مٹی کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس مس ہو رہا ہے، اس مٹی کی عظمت کا کیا حال ہوگا؟ پھر مکہ کے شہر کی مٹی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس مٹی، یہ دونوں برابر نہیں رہیں گی، فرق آ جائے گا۔ مکہ کی وہ مٹی جس کو میرے مصطفیٰ کے قدموں نے چھوا چھوڑ دیا، اور مدینہ منورہ کی وہ مٹی جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں اور صدیاں گزر گئی ہیں۔ ارے تیرے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف قدم لگ جائے تو رب اس کی قسمیں اٹھائے، اور جس مٹی پہ تیرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیوں سے آرام فرما رہے ہیں، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور یہ محدثین کو فرمایا اس بات میں
اختلاف ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ مکہ افضل ہے یا شہر مدینہ افضل ہے۔ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، بعض اس طرف گئے ہیں کہ مکہ افضل ہے کیونکہ رب مکے کی قسمیں اٹھا رہا ہے، بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ مکہ نہیں، محبوب کا مدینہ افضل ہے۔ پھر دونوں کے اپنے دلائل ہیں، جنہوں نے کہا مکہ افضل ہے انہوں نے پھر مکے کی افضلیت پہ دلائل کے انبار لگا دیے، اور جنہوں نے کہا مدینہ افضل ہے انہوں نے پھر مدینے کی افضلیت پہ دلائل کے انبار لگا دیے۔ اس میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے، وہ یہ کہ جس مٹی پہ تیرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، گنبد خضرا کی وہ مٹی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ مکہ تو کیا خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، اس پہ اتفاق ہے کہ مکہ تو مکہ رہ گیا، خانہ کعبہ بلکہ خانہ کعبہ تو نیچے رہ گیا، وہ مٹی تمام جنتوں سے افضل ہے۔ بھلے علماء نے تو یہاں تک لکھا تو جنتیں تو نیچے رہ گئیں، جو مٹی مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ مس ہو رہی ہے وہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل۔ وہ مٹی جو تیرے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس ہو رہی ہے، اس کی نسبت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ کتنی مٹیاں ہو گئی؟ دو، ایک وہ مٹی جس کے اوپر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے اور گزر گئے، اور دوسری مٹی جس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے اس کی رب قسمیں اٹھائے، اور جس کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں وہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی افضل ہو گئی۔ ایک اور مٹی کی بات کرنے لگا ہوں، تھوڑی سی ذہنوں کو وسعت دینا، ہو سکتا ہے بات سما جائے آپ کے ذہنوں میں۔ یار اس مٹی کا کیا مقام ہوگا جس مٹی سے میرے مصطفیٰ کا خمیر تیار ہوا، میرے مصطفیٰ کا جسم تیار ہوا، بشری جسم بنا، اس مٹی کا کیا مقام ہوگا؟ اس کو کس کے ساتھ نسبت ہے؟ ہمارے پاس سب سے افضل چیز تھی عرش معلیٰ، ہم نے کہہ دیا کہ جس مٹی پہ رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے، عرش معلیٰ سے تو ہم نے افضل اس مٹی کو بنا دیا جس کے اوپر رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، اور جس مٹی سے رسول اللہ کا جسم اقدس بنا ہے اس مٹی کا تقابل کس سے کریں؟ کہاں تک پہنچے گی تمہاری عقل؟ کہاں تک پہنچیں گے دلائل؟ یہاں عقل کو جھکنا پڑے گا کہ میری عقل میں نہیں آتا مصطفیٰ کے بشری جسم کا مقام کیا ہے۔ اب سنیے شان صدیق اکبر، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تراب واحدہ، مجھے، ابو بکر کو، عمر کو اللہ رب العزت نے ایک ہی مٹی سے تخلیق فرمایا۔ مجھے، میرے ابو بکر کو، میرے عمر کو اللہ رب العزت نے من تراب واحدہ ایک مٹی سے تخلیق فرمایا ہے۔ جس مٹی سے میرا جسم بنایا اس سے جو بچ گئی اس سے ابو بکر کو بنا دیا، جو پھر بچ گئی اس سے عمر کو بنا دیا۔ ارے شان صدیق اکبر سمجھو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اقدس کس مٹی سے بنا ہے۔ پھر اس پہ دلیل دے رہا ہوں، یہ تو تھی حدیث، اب آئیں قرآن سنیں۔ یہ آداب معاشرت ہے، جس وقت ہم کسی بندے کو دفن کرتے ہیں نا
دفن کرنے کے بعد اس پہ مٹی ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ ڈالتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت مٹی ڈالتے ہوئے پڑھو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا مطلب؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم تخلیق ہوئے تھے، اسی مٹی سے بنے تھے۔ وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں چلے گئے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھیں گے۔